عزیز طلباء السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے مقررہ اوقات میں اپنے اردو سے متعلقہ مطالعے کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کی جماعت 11ویں میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہمارا آنے والا مضمون لمحہ فکریہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لمحہ فکریہ مشتاق احمد صدیقی کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ مشتاق احمد صدیقی کی پیدائش 2 اگست 1960 ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے مردم خیز شہر ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے۔ پشاور یونیورسٹی سے ایم اے اردو کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 1987 سے صوبے کے مختلف کالجوں میں درس و تدریس میں مصروف رہے اور آج کل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج نمبر 1 ایبٹ آباد میں بحیثیت صدر شعبہ اردو اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایم فل اردو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے مقالہ مرزا عزیز احمد دارا پوری احوال و آثار لکھ کر مکمل کیا، جبکہ اسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے ریسرچ اسکالر رہے اور ان کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا عنوان ممتاز شیریں کا ذہنی ارتقاء ہے۔ ان کا طبعی رجحان تحقیق اور تنقید نگاری کی طرف رہا۔ ان کی نگارشات مختلف ادبی رسائل و جرائد اور کالج و میگزینز میں چھپتے رہے۔ ان کے اہم مطبوعہ مضامین در ذیل ہیں: پیروڈی اور اردو ادب، تحقیق و تنقید کا رشتہ، پنیانگارے ایک جائزہ، تصور خدا اور مفہوم دعا، صحرائیت و بدویت اقبال کی نظر میں، اہام گوئی کی تحریک کے اسباب۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم لمحہ فکریہ کا مطالعہ شروع کریں، میں آپ کو بتا دوں کہ لمحہ فکریہ یعنی کہ ایک سوچ یا فکر کا جو لمحہ ہے، اس کے بارے میں مضمون میں مصنف نے ہمارے بر اعظم ایشیا کے ممالک جو کہ ابھی ترقی کی راہ پر گامزن ہیں اور ان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور آبادی کے مطابق ان کی ضروریات یا آپ وسائل جو ہیں ان کے اس مناسبت سے کیا ان میں عدم توازن ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، وسائل کی کمی ہے، اس لحاظ سے کیا کیا مشکلات درپیش ہیں ہمارے ان ترقی پذیر ممالک کو، اور اس صورت میں ان کے اسباب کیا ہوں گے اگر ان سے بچا جائے، اپنے وسائل کو بڑھایا جائے، اپنی آبادی کو پر قابو پایا جائے۔ تو اس صورت میں وہ پاکستان کا ایک خاکہ پیش کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں جو موجودہ تحقیق یا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے جو ہے فکر مند ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ تیزی سے آبادی پھیل رہی ہے اور اس کا جو ہے جو مسائل درپیش ہیں اس آبادی کے حوالے سے وہ کیا ہیں۔ وطن عزیز، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، لیکن روز بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی نے اس کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ کسی کی بھی ملک یا معاشرے میں آبادی اور وسائل کے درمیان خصوصاً خوراک کے وسائل اس دباؤ کا باعث بن جاتے ہیں، یعنی کہ خوراک کے وسائل کس طرح کہ قابل کاشت زمین جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور آبادی جب بڑھے گی تو ظاہر ہے خوراک کی طلب میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو جب خوراک کی طلب میں اضافہ ہوگا تو اتنی پیداوار جب ہمیں دستیاب نہیں ہوگی تو یوں مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے، جس کے نتیجے میں عموماً معیار زندگی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کمی اور دباؤ کو دور کرنے کے لیے بالآخر انگلستان کے مشہور معیشت دان تھامس مالتھس نے نظریہ آبادی پیش کیا، جس کا تعلق آبادی میں کمی سے ہے۔ حالیہ دہائیوں کے دوران میں کئی ترقی پذیر ممالک جن میں بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان شامل ہیں افراط آبادی کا شکار ہے۔ افراط یعنی کہ زیادتی، آبادی کی زیادتی جو ہے وہ ان ممالک میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ان ممالک میں ہر سال آبادی کے دباؤ میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کے 50 چھوٹے ممالک کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہر سال یعنی کہ ہمارے انفرادی طور پر دیکھیں تو ہر سال جتنا ہمارے ملک میں اضافہ ہو رہا ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے ملک کی جو کل آبادی ہے
اس سے بھی زیادہ ہے اس کی جو تناسب ہے، اس کی جو فیصد ہے، جس کی وجہ سے ان ممالک کی ترقی کی رفتار متاثر ہو رہی ہے۔ ان کی پیداوار، فی کس آمدنی، سرمایہ کاری اور بچتیں بھی متاثر ہوتی جا رہی ہیں، جس سے عوام روز افزوں مہنگائی کے مصائب میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ جس قدر تیزی سے آبادی بڑھے گی، ظاہر ہے پیداوار اس کے مطابق نہیں ہوگی، اس رفتار سے نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہے وہ بچت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ جیسے ہی چیزوں کی کمی ہوگی، مہنگائی کا تناسب جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ جب مہنگائی کا تناسب بڑھے گا تو غربت جو ہے وہ ظاہری طور پر جو ہے وہ غربت میں آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے غربت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ترقی کی جو رفتار ہے وہ سست ہو جائے گی۔ آبادی کے دباؤ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ممالک جہاں آبادی کا دباؤ کم ہے اور دوسری ان ممالک کی جہاں آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ آبادی کے دباؤ کی اقسام ہر ملک کی شرح پیدائش کو مد نظر رکھ کر متعین کی جاتی ہیں۔ جن ممالک میں آبادی کا یہ دباؤ کم ہے وہاں عموماً شادیاں زیادہ عمر میں کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آبادی کے دباؤ میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن جن ممالک میں شادیاں کم عمری میں کر دی جاتی ہیں وہاں آبادی کے دباؤ میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت وطن عزیز کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے۔ کون سا مسئلہ درپیش ہے؟ کہ انتہائی کم عمری میں شادیاں کر دینا اور پھر آبادی جو ہے اس صورت میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے اور اس کی آبادی میں 1.73% سالانہ شرح سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کسی بھی ہمسایہ ملک سے بہت زیادہ ہے۔ اگر اس میں کمی نہ کی گئی تو آئندہ 37 سالوں میں آبادی 2 گنا ہو جائے گی اور یہ 2050 تک 349 ملین تک پہنچ جائے گی، جبکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی اوسط شرح آبادی 0.1% ہے۔ وطن عزیز کی آبادی کا اس طرح بڑھنا اور اس کے دباؤ میں اضافہ ہونا ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے کہ جس سے آگاہی ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے۔ اس دباؤ کی کمی میں ملکی اور انفرادی سطح پر کوششیں وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تخلیق آدم کے بعد نسل انسانی تیزی سے پھیلنی شروع ہوئی اور سینکڑوں سے لاکھوں، لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے اربوں تک جا پہنچی ہے۔ آغاز میں اس میں اضافے کی رفتار کم تھی، لیکن گزشتہ 2-3 صدیوں کے دوران میں اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس طرح ضروریات زندگی میں بھی اضافہ ہوا اور رہائش و خوراک کے مسائل نے جنم لیا۔ لامحالہ قدرتی وسائل پر بھی بوجھ بڑھ گیا۔ درختوں کے بے تحاشا کٹاؤ سے جنگل سکڑ گئے، قصبوں اور شہروں پر بڑھتی ہوئی آبادی کے دباؤ سے زرخیز زرعی زمینوں پر مکانات، کارخانے، فیکٹریاں بن گئی۔ اس طرح زرعی زمین کی کمی نے وطن عزیز کو مزید وسائل کی کمی کا شکار بنا دیا ہے۔ یعنی کہ جس قدر آبادی بڑھے گی ان کے رہائش کے مسائل پیدا ہوں گے۔ جب رہائش کے مسائل پیدا ہوں گے تو زرخیز زمینوں پر آبادیاں بنا کر، کالونیاں، گھر تعمیرات کر کے، بلڈنگز وغیرہ عمارتیں بنا کر رہائش کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ جب رہائش کا مسئلہ حل کیا جائے گا تو یوں جو زرعی زمین ہے، جو قابل کار زمین ہے، جہاں پر ایک خاص مقدار میں جو ہے وہ ملک کی آبادی کے لیے، ضرورت کے لیے، ان کی خوراک مہیا کرنے کے لیے جو پیداوار کی جائے گی، اس پیداوار میں جب کمی آئے گی تو لوگوں کے لیے خوراک کے مسائل بھی بڑھیں گے اور اسی طرح جو ہے وہ قدرتی وسائل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمی ہوتی چلی جائے گی۔ شہری آبادیوں کا استعمال شدہ گندا پانی، کارخانوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئیں اور ہر طرف پھیل جانے والی گندگی کی بہتات و کثرت نے آبی، فضائی اور زمینی آلودگی میں اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح جو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جب لوگ جو ہیں وہ شہروں کی جانب آتے ہیں، جب آبادی بڑھتی جاتی ہے، شہر آباد ہوتے جاتے ہیں، تو یوں جو شہروں کی آبادی کے لیے جو استعمال ہونے والے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے کارخانے لگائے جاتے ہیں، فیکٹریاں لگائی جاتی ہیں، اسی طرح بہت زیادہ جو ہے ذرائع آمد و رفت کی وجہ سے پھیلنے والی جو جتنی بھی گندگی یا فضائی آلودگی ہے، اس سے بھی کافی جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس طرح وطن عزیز میں جہاں ہر طرف آلودگی نے ڈیرے ڈالے، وہاں بڑھتی ہوئی آبادی کا بوجھ بھی ہمارے قدرتی وسائل برداشت نہ کر سکے اور ہمیں وسائل کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی بنا پر پوری دنیا میں بڑھتی ہوئی آلودگی آبادی کے پیش نظر پوری دنیا کے ماہرین معاشیات، منصوبہ ساز اور ماحول کا تحفظ چاہنے والے فکر مند ہیں اور وہ
وہ سب وسائل اور ضروریات میں توازن قائم کرنے پر زور دیتے ہیں تاکہ پوری نوع انسانی کے معیار زندگی کو بہتر کیا جا سکے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنی بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی کے بارے میں فکر مند ہوں گے۔ دراصل ہماری آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے پیش نظر کوئی ایسی منصوبہ بندی نہیں ہے جس کے تحت جو ہے اس پر قابو پایا جائے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں چاہیے تھا کہ کئی سال پہلے ہی ایسی منصوبہ بندی کی جاتی جس کے تحت نہ صرف آبادی کو قابو پایا جاتا بلکہ وسائل بڑھنے میں بھی کچھ ایسے انتظامات، کچھ ایسی اسکیمز ہوتی جس سے جو ہیں وہ وسائل، چاہے وہ قدرتی وسائل ہیں چاہے وہ ملکی وسائل ہیں، ان سے خاطر خواہ جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا۔ وطن عزیز بھی اسی طرح کی پیچیدہ حالات سے دوچار ہے جس کے باعث ترقی کی رفتار سست سے سست تر ہوتی جا رہی ہے، جس سے عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں مشکلات درپیش ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس قدر جو ہے وہ آبادی بڑھے گی اس قدر تعلیم کے جو وسائل ہیں، جو ضروریات، جو بنیادی سہولیات ہیں وہ میسر آنا، ہر انسان تک پہنچنا جو اس کا حق ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ جب تعلیم کی سہولتیں اس تک پہنچنی، جو بنیادی سہولتیں وہ مشکل ہوں گی، تعلیم کا معیار بھی گرے گا۔ اسی طرح پھر آگے چل کر کاروبار زندگی میں وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور جو غربت کی جو لکیر ہے اس سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر جب مجبور ہو جاتے ہیں تو ملک جو ہیں وہ غربت کی جانب جو ہیں وہ گامزن ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے خوراک، رہائش، تعلیم، طبی سہولتوں اور دیگر اشیاء کا مناسب مقدار میں میسر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قومی نقطۂ نظر سے بہتر زندگی کے لیے قوم کے ہر فرد کو اس کی ضروریات اور سہولیات کا میسر ہونا ناگزیر ہے۔ جتنے کم افراد کو یہ سہولیات میسر ہوں گی، اس قوم کا معیار زندگی اتنا ہی کم ہوگا، جس کا ایک بڑا سبب سرکاری اور نجی سطح پر منصوبہ بندی کا فقدان ہے۔ یعنی کہ کسی بھی، یا سرکاری طور پر ہم حکومتی سطح پر دیکھ لیں یا ہم اپنی نجی سطح پر بھی دیکھ لیں، خود سے بھی ہم جب کچھ بھی منصوبہ بندی سے کافی دور ہیں، اس کی کمی ہے ہم میں کہ ہم نے آئندہ آنے والے جو سال ہیں وہ ہمارے لیے کس قدر، جو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مشکلات کا سامنا ہماری آئندہ آنے والی نسلیں کر سکتی ہیں، اور وہ کتنی جو ہے مشکل حالات ان کو درپیش ہو سکتے ہیں۔ اگر زندگی کے ہر شعبے میں سرکاری اور نجی سطح پر منصوبہ بندی سے کام لیا جائے تو ان درپیش مسائل میں خاطر خواہ کمی کی جا سکتی ہے، عوام کے معیار زندگی کو بلند کیا جا سکتا ہے اور وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ جوئے خوں ہے لہر میں پر کوئی شیریں نہیں، ہر کوئی فرہاد ہے مفلسی کے دہر میں۔ معیار زندگی کا تعلق مادی اشیاء اور سہولیات کے حصول کے ساتھ ساتھ اس کے سماجی ماحول اور ذہنی کیفیت سے بھی ہے۔ مثلاً تعلیم اور اس کی شرح خواندگی، صحت اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل، جمہوری اقدار، آزادی اظہار، سماج میں خواتین کا مقام، ترقی کے یکساں مواقع، قانون کی پاسداری، کتب بینی کی شرح معیار زندگی کو بہتر بنانے میں ممدو معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ضروری نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش برسے گی یا زمین سے پھل پودے نکلیں گے تو ہماری جو ہے وہ زندگی یا ہمارا معیار زندگی جو ہے وہ بہتر ہوگا، بلکہ ہم نے اپنے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہماری ذہنی کیفیت، یعنی کہ ایک صحت مند ذہن کا ہونا ضروری ہے۔ صحت مند ذہن جو ہے وہ اسی وقت ہوگا جب ہمیں تعلیم جو ہے وہ بہتر معیار میں ہم تک پہنچے گی، تعلیم کا معیار بڑھے گا، پڑھے لکھے لوگ یعنی کہ تعلیم عام ہوگی، صحت اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل، یعنی کہ صحت کو تحفظ دینے والی چیزوں پر عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح جمہوری اقدار، آزادی اظہار یعنی کہ لوگوں کو اپنی بات کرنے کی جو آزادی ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے میں جو خواتین کا مقام ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ایک صحت مند معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور اسی طرح جب تعلیم بڑھے گی تو قانون کی پاسداری بھی لوگوں میں، اس قانون کی جو عزت و احترام ہے، اس پر جو عمل درآمد ہے وہ بھی ہوگا۔ اسی طرح کتاب کا مطالعہ،
یعنی کہ وہی چیز ہے کہ ان زندگی کو اگر ہم نے بہتر بنانا ہے تو صرف کھانا پینا نہیں بڑھانا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزوں کو بھی لے کر چلنا ہے۔ بہتر معیار زندگی ہر فرد کا بنیادی حق ہے، لیکن آبادی اور وسائل میں عدم توازن اس حق کو متاثر کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آبادی اور وسائل میں عدم توازن ہے تو وہ اس کی جو بنیادی ایک انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ کم از کم بہتر گزرے، وہ اسے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے محبت، احترام، دردمندی اور رواداری کی جگہ خود غرضی، ابتری، بے اطمینانی اور انتشار پھیلتا ہے۔ اب دیکھیں جہاں جہاں وسائل کم ہوں گے، جہاں جہاں انسان کو مشکلات کا سامنا ہوگا، اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس کے اندر دوسروں کے ساتھ رواداری بھی کم ہو جائے گی، اخوت بھی کم ہو جائے گی، اس میں ایک خود غرضی جنم لے گی، کیونکہ وہ صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچے گا، کیونکہ وہ اس قدر جو ہے وہ حالات کے وجہ سے اس میں انتشار، معاشرے میں انتشار اور بے اطمینانی پھیلتی ہے۔ جہاں معاشرے میں سکون ہوگا، جہاں معاشرے میں آبادی کم، وسائل کی زیادتی ہوگی، وہاں ذہنی طور پر بھی ایک صحت مند جو ہے معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا۔ جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سماجی عدم توازن جنم لیتا ہے، جس سے سماجی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہے، بے روزگاری کی شرح میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس قدر اضافہ آبادی میں ہوگا، ملک حکومتی سطح پر ان کو نوکریاں یا روزگار دینے سے جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ ایک قابل اور ایک خاص ایک روزگار جو ان کے مطابق ان کی تعلیم کے مطابق جو روزگار ہے وہ ان کو یا نوکریاں ہیں ان کو مہیا کی جا سکے۔ جب روزگار کی شرح میں، بے روزگاری کی شرح میں جب اضافہ ہوگا آبادی کی زیادتی کی وجہ سے، کیونکہ نوکریوں میں جب کمی آ جائے گی، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، تو بہرحال پھر جرائم کا جو ہے پیدا ہونا پھر لازمی ہے، چونکہ نوکری کا نہ ملنا، بے روزگاری، ذہنی انتشار، ذہنی افراتفری، خود غرضی، یہ تمام چیزیں جب ایک انسان میں موجود ہوں گی تو بہر صورت وہ اس کو جرائم پر اکسائیں گی۔ ضرورت اس امر ہے کہ انسان خود اعتمادی اور خود اعتدالی سے کام لے اور توازن پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ سرمایہ کاری کی راہیں ہموار ہوں، عوام کے روزگار اور آمدن میں اضافہ ہو اور غربت و افلاس میں کمی واقع ہو۔ ہمارا سماجی نظام تاریخی، جغرافیائی اور نظریاتی عوامل کے زیر اثر تشکیل پاتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی ہمارے سماجی نظام ہے، ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری جغرافیائی جو خطے ہیں جن میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ تمام مل کر جو ہے وہ ایک جو ہے تشکیل پاتے ہیں معاشرہ، جس میں ہماری مذہبی اقدار سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یعنی کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے دین اسلام میں جو ہمیں احکامات، جو ہمارے رسم و رواج ہیں، جو ہماری اقدار ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا، وہ سب سے ہمارا وہ سب سے اہمیت کا حامل ہے، فوقیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں۔ دنیا آخر پر ایمان، صداقت، بزرگوں کا احترام، والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے حقوق، ازدواجی زندگی میں وفاداری، سماجی انصاف، ایسی اسلامی اقدار ہیں کہ جن پر چل کر ہم اپنے بہت سے سماجی مسائل میں حوصلہ افزا کمی لا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ تمام مسائل، خود غرضی، ابتری، بے اطمینانی، انتشار، رواداری کا نہ ہونا، محبت کا ختم ہو جانا، اگر آبادی کی وجہ سے یہ تمام جو کمیاں نقائص ہیں ہم میں موجود ہو جاتی ہیں، لیکن ہم میں سب سے بڑھ کر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا دین و اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود ہم نے آخرت پر ایمان بھی رکھنا ہے، ہم نے سچائی سے بھی کام لینا ہے، ہم نے بزرگوں کا بھی احترام کرنا ہے، ہم نے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر طریقے سے بھی جو ہے وہ نبھانا ہے، تمام سماجی انصاف یعنی کہ تمام آس پاس کے لوگوں، ارد گرد کے ماحول میں انصاف کے ساتھ، اور یہ تمام چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام مشکلات جو آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے ہیں، تو لیکن ہم اگر اپنا اسلام دیکھیں تو ان چیزوں پر ہم بہت حد تک جو ہے وہ قابو پا سکتے ہیں۔